السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں ہماری کرپٹو جرنی کلاس کے پارٹ 3 میں، جس میں ہم سپورٹ اور ریزسٹنس سیکھ رہے تھے۔ یہ چارٹ ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہے، میں نے اس کو چھیڑا نہیں ہے۔ پچھلی ویڈیو میں شاید میں نے آپ لوگوں کو ویکلی کینڈلز کے بارے میں بتایا تھا، اور منتھلی کینڈل کے چینج ہونے کے بعد میں نے نومبر میں مارکیٹ کی اپڈیٹ بھی دی تھی کہ نومبر میں مارکیٹ یہ کچھ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ویڈیو میں نے شاید یہ بھی بتایا تھا کہ ویکلی کینڈل اگر 1,10,000 500 600 یا 1,12,000 کے آس پاس کلوز ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ مارکیٹ کے گرنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو ابھی مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً 1,10,000 سے گر کے 1,04,000 4,500 کے آس پاس کھڑی ہے۔ چلو مارکیٹ کی بات تو بعد میں ہوتی رہتی ہے، اپڈیٹیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے گروپ میں بھی۔ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس دن میں نے یہ ہاریزنٹل لائنز لگا کے آپ کو بتایا تھا کہ ایک یہ سپورٹ ہے، دوسری یہ سپورٹ ہے، تیسری یہ سپورٹ اپنی بنا رہا ہے۔ جہاں تک اس نے وک ماری تھی، وک سے اٹھ گیا، مطلب کہ یہاں پہ اس چیز کو دیکھ کے لوگوں نے اپنی لیمٹس لگائی ہوئی تھیں، لیکوڈیٹی پڑی تھی اس جگہ پہ، مارکیٹ نے ایک دم سے وک ماری، تگڑا فنڈ اس میں پڑا، اور لوگوں نے یہاں پہ آ کے اپنے ٹیک پروفٹس کرنا شروع کر دیے۔ پھر مارکیٹ یہاں سے گری، یہاں پہ آئی، تو چونکہ اس ٹرینڈ لائن کا ٹچ آ رہا تھا، اس تیسرے ٹچ کے ساتھ یہاں پہ چوتھا ٹچ قریب تھا، تو پھر انہی لوگوں نے دوبارہ سے بائی کرنا شروع کیا، اور پھر اسی پوزیشن پہ، جس پوزیشن پہ پہلے انہوں نے سیل کیا، اسی پوزیشن پہ 4 گھنٹے کے کینڈلز پیٹرن میں انہوں نے اپنی ریزسٹنس بنائی ہوئی تھی، وہاں سے سیل کیا، اور تب سے مارکیٹ گر رہی ہے۔ جن لوگوں نے 2 دفعہ مارکیٹ سے پروفٹ اٹھا لیا، چونکہ پیٹرنز ایسے بن رہے تھے، اس لیے ان لوگوں نے دوبارہ اس میں فنڈ نہیں ڈالا، وہ ابھی رسک نہیں لے رہے، ابھی وہ یہاں پہ مارکیٹ کی کنفرمیشن کے بعد ہی اس میں اپنا پیسہ لگائیں گے، چاہے شارٹ کی طرف، یا ہو سکتا ہے مارکیٹ اپ کا سائن دے دے اور وہ لانگ کی طرف لگائیں اپنا فنڈ، اور پھر اسی پوزیشن پہ وہ آ کے سیل کر سکتے ہیں، یا اس دفعہ اس پوزیشن پہ وہ سیل کر لیں گے 1,10,000 سے 12 کے درمیان۔ مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے وہ اس وقت 70% شارٹ ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو تو میں یہاں پہ سپورٹیں تو میں نے واضح کر دی ہیں، اب تھوڑا سا ریزسٹنس پہ چرچا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو مارکیٹ کی جو ریزسٹنس تھی، یہ ایک ریزسٹنس ہے، اور اس ریزسٹنس کو جو ہے نا مارکیٹ نے بریک کیا۔ ہاں، یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک ریزسٹنس تھی، یہاں سے مارکیٹ گری، واپس یہاں پہ آ کے اس نے اس کو بریک کیا، ریزسٹنس بریک ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی ایریا پہ اس نے ری ٹیسٹ کیا، 7-8 دن ایک ہی جگہ پہ رہی، اس کے بعد یہاں پہ اسٹرانگ پیٹرنز بنے اور لوگوں نے اس کو بائی کرنا شروع کر دیا، اور یہاں پہ آ کے اس نے ایک دوسری ریزسٹنس بنائی اس ایریا پہ۔ اچھا، اب صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ایک بار یہاں سے ریجیکٹ ہوئی، ایک بار یہاں سے ریجیکٹ ہوئی، تو ایک بار ریجیکٹ ہونے سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایریا سپورٹ یا ریزسٹنس کا ایریا ہے؟ تو بھائی یہ ایک بار یہاں سے ریجیکٹ نہیں ہوئی، آپ دیکھیں یہ ایریا، یہ کینڈلز کا یہ ایریا بار بار کئی دفعہ یہاں سے ریجیکٹ ہوتی رہی، دوسری دفعہ یہاں سے ہوئی، تیسری دفعہ یہاں سے ہوئی، چوتھی دفعہ یہاں سے ہوئی، 5ویں دفعہ یہاں سے ہوئی، ٹھیک ہے، اور 6ٹھی دفعہ یہاں سے ہوئی، لیکن پھر یہاں سے اس نے پل بیک لیا اور اوپر نکل گئی۔ تو کم سے کم سپورٹ اور ریزسٹنس جو ہے، ان کے کم سے کم 3 ٹچ ہونے چاہیے، یا 2 اوپر سے ہوں، مطلب اوپر سے یا یہ ایریا ایک یہاں پہ ہو، ایک یہاں پہ ہو، یہ 2 ہو گئے، اور ایک نیچے سے ہو، کم سے کم ایک نیچے سے ہو، یا کم سے کم 2 نیچے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ریجیکٹ ہوئی، یہاں سے ریجیکٹ ہوئی،
एक ही परफेक्ट एक ही जगह से ये मार्केट यहाँ पे 2 दफ़ा रिजेक्ट हुई, लेकिन तीसरी दफ़ा इसको ब्रेक कर गई। और इस एरिया को स्पॉट और रेजिस्टेंस के तौर पे किस लिए लिया? इस वजह से लिया कि नीचे से भी इसी हॉरिजेंटल लाइन के बराबर से रिजेक्ट होती रही, और ऊपर जाके जब गिरी तो इसी जगह से संभली, इसी जगह से मार्केट ने एक दफ़ा ऊपर गई, फिर लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, फिर इसी जगह से दोबारा से ऊपर गई। ठीक है, ये आपने नोट करना है कि कम से कम 3 टच होने चाहिए एक ही लाइन में, चाहे 2 टच ऊपर हो या 2 टच नीचे हो, एक टच ऊपर हो या एक टच नीचे हो, 3 टच होने चाहिए। जैसे कि एक टच ये, एक टच ये, और 2 टच यहाँ पे आ गए, एक साथ ही आ गए ना, ये तो बॉटम बन गया। ठीक है, तो ये एक मजबूत मजबूत तरीन स्पॉट और रेजिस्टेंस है। इसी तरह ये एरिया जो है, ये तो दूसरा इसका जो बन रहा है, वो ज़रा यहाँ से हम करते हैं, ऊपर से नहीं। ये एरिया जो है, यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, ठीक है, ऊपर निकल गई। तब इस जगह पे न्यूज़ेस आ रही थी, बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे न्यूज़ का भी अमल दखल है, जो मार्केट ने 2 दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद यहीं पे रीटेस्ट करके ऊपर निकल गई थी। शायद आप लोगों को याद होगा 48,000 के आसपास मार्केट जो है बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हुआ था। ठीक है, और उसके बाद से मार्केट एक दफ़ा ज़रूर आई थी नीचे अपनी रिश्तेदारों से मिलने, 48,000 को टच करके गई थी। मार्केट यहाँ से ऊपर जाके 48,000 को टच करके गई थी। ठीक है, अब ये जो एरिया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और इन पे मैं आपको ये निशान लगा के वाज़े और क्लियर कर रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन में कम से कम 3 टच होने चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, एक टच ये हो गया, एक टच ये हो गया, 2 टच हो गए। इस इधर 2 टच नीचे से हैं, दूसरा टच 48,000 पे है। यहाँ पे मार्केट 2 दफ़ा संभली है, और यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्ट हुई है, और यहाँ पे मार्केट 2 दफ़ा रिजेक्ट हुई है, और यहाँ से एक दफ़ा ही समझ लें आप, क्योंकि लगातार 3-4 दिनों का ही ये सीन है, तो संभली है। इसके बाद ये यहाँ पे इसने फेक ब्रेकआउट्स किए, ये जो स्पॉट और रेजिस्टेंस का ये जो एरिया है ना, यहाँ से ऊपर नीचे कैंडल्स हैं, यहाँ से भी हैं, यहाँ से भी हैं, तो यहाँ पे आके मार्केट जो है, ये अभी आपने ज़हन में रखना है, मार्केट की तकरीबन 50-60 स्ट्रेटजीज़ हैं, वो आए दिन अपनी स्ट्रेटजी बदलती है। क्योंकि ट्रेडर जो है ना होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि मार्केट अब ऐसा कर रही है, वो किसी न किसी कैंडल को पकड़ लेते हैं, किसी न किसी पैटर्न को पकड़ लेते हैं, तो मार्केट जो है आए दिन अपनी स्ट्रेटजी बदलती रहती है। कभी वो कैंडल्स को फॉलो करना शुरू कर देती है, कभी वो ये स्पॉट और रेजिस्टेंस को फॉलो करना शुरू कर देती है, कभी वो ट्राई एंगल पैटर्न, ये जो ट्रेंड लाइन के पैटर्न्स होते हैं, इन पे बड़े बड़े पंप डंप देना शुरू कर देती है। ठीक है, वो एक लाइन पे नहीं रहती, बस हम इंसान ही एक लाइन के पीछे पड़ जाते हैं। हमारा दिमाग ही इतना सा होता है कि हम बस समझते हैं कि यही ट्रेडिंग है, बस इतनी सी ट्रेडिंग थी। हालांकि हर वक्त यहाँ पे चालाक और होशियार बन के रहना पड़ता है। अब यहाँ पे बात कर लें हम स्पॉट और रेजिस्टेंस की। पिछली वीडियो में मैंने जो आपको बताया था वो सच हो रहा है, और वैसे वैसे ही हो रहा है, बिल्कुल मार्केट गिर रही है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट की स्पॉट आ रही है नीचे 1,01,600-700 के आसपास, एक ये हो गया। दूसरा वीकली कैंडल में अगर हम इसको करके देखें, तो वीकली कैंडल में ये जो है ट्रेंड लाइंस, तीसरी जगह पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया हुआ है नीचे की तरफ। एक ये टच, दूसरा टच, तीसरा टच, तीसरे टच पे संभली ज़रूर है, लेकिन ये चौथे टच के साथ ये ब्रेक कर रही है। अब ये बात भी आपने ज़हन में रखना है कि जो स्पॉट और रेजिस्टेंस होती है, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि 90% मार्केट में जो है ना यही काम आती है। अब अगर ये गिर रहा है, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन को
اس نے بریک کر دیا نیچے کی طرف ڈاؤن ٹرینڈ میں، لیکن نیچے اس کی سپورٹ کھڑی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی سپورٹ نہیں ہے، ویکلی کینڈلز میں دو دفعہ یہاں سے اوپر گئی ہے، اب تیسری دفعہ آ رہی ہے اس کو ٹچ کرنے۔ اگر یہاں سے ٹرینڈ لائن یہاں فلوپ ہو جائے گی، سپورٹ اور ریزسٹنس جب آس پاس کھڑی ہو نا، مطلب اگر نیچے سے بریک ہو رہی ہے ٹرینڈ لائن، مارکیٹ نے پمپ کرنا ہوگا تو فائنڈ کرنا پڑے گا کہ کہیں آس پاس اس کے کوئی ریزسٹنس تو نہیں، کیونکہ لوگ اکثر مارے جاتے ہیں وہ ٹرینڈ لائن بریک ہوتے ہی لانگ میں ٹریڈنگ ایکٹیو کر دیتے ہیں وہ ہیوی مارجن کے ساتھ، یہاں سے ٹرینڈ لائن بریک ہو رہی ہوتی ہے، یہاں پہ اس کی ریزسٹنس کھڑی ہوتی ہے، وہ بندے مارے جاتے ہیں، وہ تو ہولڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہ ری ٹیسٹ کر رہی ہے، جانا اس نے اوپر ہی ہے، ٹرینڈ لائن بریک ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہوتا، اکثر مارے جاتے ہیں لوگ۔ جب سپورٹ یا ریزسٹنس آ جائے ٹرینڈ لائن کے پاس تو اس نے جو ہے 50-50 نہیں، 70% سپورٹ اور ریزسٹنس کو پہ ورک کرنا ہوتا ہے مارکیٹ نے، باقی بچے کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ اپنی ٹرینڈ لائن پہ ورک کرتی ہے۔ اب یہاں پہ نیچے آ رہی ہے سپورٹ، لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ٹرینڈ لائن بریک ہو گئی ہے، یہاں سے ریجیکشن ملی ہے مارکیٹ کو ہیوی والیوم کے ساتھ، بڑی بڑی کینڈلز جو ہیں وہ جو ہے ڈاؤن جا رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہاں سے شارٹ ایکٹیو کر لینی ہے۔ جو جلد باز لوگ ہیں وہ مارے جائیں گے، آپ نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی، پیٹرن کے کنفرم ہونے کے بعد اس میں کودنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو جلد بازی کرتا ہے خود پہ قابو نہیں رکھ سکتا، وہ کبھی ٹریڈر نہیں بن سکتا، وہ اپنی کھوتی ریڑھی خرید لے اور بٹھے پہ اٹے ڈھونے شروع کر دے، بس وہ اسی کام میں کامیاب ہوگا۔ ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ صبر والا ہوتا ہے، وہ تحمل والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے مارکیٹ پل بیک لے سکتی ہے اوپر کی طرف، اور جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ کم سے کم اس ایریے پہ یا اس ایریے پہ اس کی اگلی ریزسٹنس آنی چاہیے، کم سے کم 1.50 پہ آنی چاہیے، ورنہ 1.55 1.60 اس ایریے پہ اس کی اگلی ریزسٹنس آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ویکلی کینڈل پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم ہیں ڈے ٹریڈر، اور ویکلی کینڈل میں بالکل کلیئر بریک آؤٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ گر رہی ہے، ٹھیک ہے، بریک آؤٹ ہو چکا ہے ڈیلی کینڈل میں۔ اب یہ کینڈل بھی ریڈ کلوز ہو جائے، اگلی کینڈل ہو سکتا ہے یہاں ٹچ کرے کہ بھاگ کے اندر گھس جائے، اور یہاں پہ اوپر سے ہم ٹرینڈ لائن بھی مار کے دیکھیں گے، اس ایریے پہ ٹرینڈ لائن آ جائے گی۔ اگر کل والی کینڈل اس کو ٹچ کر کے بھاگ کے 1,07,000 7,500 پہ چلی گئی، 7 7.5 8 پہ چلی گئی، اور اگلی کینڈل اس سے اوپر سے شروع ہوئی تو سمجھ لو 1,40,45 کی بات پکی ہے۔ اور اگر کل والی کینڈل بھی یہاں سے شروع ہوئی، یہاں کہیں پہ مر گئی، پرسوں والی کینڈل بھی یہاں سے شروع ہوئی اور زیادہ سے زیادہ کر لے گی تو کیا کر لے گی، اس ٹرینڈ لائن کو ٹچ کر جائے گی 1,07,000 8,000، یا یہاں پہ ٹچ کر لے گی، بس آخر جب تک اس کے اندر گھس کے ایک کینڈل کلوز نہ کرے اور اگلی بننے والی کینڈل بھی اسی کے اندر کلوز نہ ہو، تب تک کوئی کنفرم نہیں ہے کہ مارکیٹ اپ نکلے گی۔ اب یہاں پہ شارٹ کے زیادہ چانسز ہیں، یہ دیکھیں مارکیٹ جو ہے آپ کو واضح، ہماری ویڈیو بنتے بنتے $200-300 گر گئی ہے، $200-250 تو گر رہی ہے، یہاں تک تو پکا آئے گی 1,01,700 کے آس پاس پکا آئے گی۔ اب اس کے بعد جب مارکیٹ اس ایریے کو کراس کر کے نیچے کی طرف رخ کرے گی تو ہم بے فکر اس پہ ٹریڈ لے سکتے ہیں شارٹ کی، اور پھر پکا مارکیٹ نے جو ہے اپنا سٹے جو کرنا ہے، ہاں بیچ میں یہ ایریا آ رہا ہے نا 1,97,000 صرف 97,000 97,000، یہاں سے بھی پل بیک لے سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اب میں آپ کو سٹاپ لاس کا ایریا بھی بتا دوں، مثال کے طور پر یہاں سے اگر کوئی لانگ کی ٹریڈ پکڑتا ہے تو اس کا سٹاپ لاس یہ ہوگا، یہ ایریا، اس سے بھی ہم تھوڑا سا نیچے رکھیں گے کیونکہ مارکیٹ لیکوڈیٹ کرنے آتی ہے، سٹاپ لاسز اٹھانے آتی ہے، تو ہم یہاں پہ کر لیں گے 95,96,000، 1,01,000 سے پکڑیں گے تو 95,96,000، اور اس کو ہولڈ رکھیں گے 10 دن 15 دن 20 دن، ٹھیک ہے۔
تو میرا خیال ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے. سپورٹ اور ریزسٹنس کی بات ہماری چل رہی تھی، تو میں مارکیٹ کے ڈائریکشن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ سپورٹ اور ریزسٹنس کس طرح ورک کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو ہماری کچھ زیادہ ہی لمبی ہو جائے گی، اس لیے اگلے سبق پہ رکھ لیتے ہیں. آپ لوگ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لیں، اچھے سے دیکھ کے 1-2 دفعہ دیکھ لیا کرو، کچھ کوئی حرج نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا، سیکھ جاؤ گے تو اپنا ہی فائدہ ہے، تسلی سے دل لگا کے سیکھو، اپنا ہی فائدہ ہے. ہاں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کل بناؤں گا. ابھی مجھے بہت ساری کالز آ رہی ہیں، پتہ نہیں کون کر رہے، کوئی ایمرجنسی ہوگی. تو انشاءاللہ کل ویڈیو آپ کو مل جائے گا اس کا اگلا پارٹ. اور آپ لوگ ویڈیوز دیکھنے کے بعد کوئی تکلیف کر لیا کرو، پیٹرنز چارٹ بنا کے نا، بی ٹی سی کے نہیں، دوسرے کوئنس کی، اس کی سچویشن کے حساب سے اسپاٹ ریزسٹنس ڈھونڈ کے ٹرینڈ لائنز وغیرہ مار کے جو ویڈیو میں بتاتا ہوں، وہی سب کچھ کر کے مجھے اسکرین شاٹ یا کوئی ویڈیو بھیج دیا کرو، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں یہ جو محنت کر رہا ہوں، وقت نکالتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، تو اس کا کوئی اثر بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، مجھے خوشی ہوگی اور میں مزید دل لگا کے کام کروں گا کہ یار سیکھ رہے ہیں دوست، آپ سیکھ رہے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے. مجھے کیا چاہیے؟ مجھے تو دعائیں چاہیے، اور کیا چاہیے. چلو 13 منٹ کی، تقریباً 15 منٹ کی بنے گی، 15-16 منٹ کی ویڈیو.